لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا يتباهون به وإن بهاء أمتي وشرفها القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم كتاب دافع الظلمات نور كتاب دافع الظلمات نور لنا في دارنا در يتيم ألا معناه مقناطيس قلب ألا معناه مقناطيس قلب وفي أمراضنا فهو الحكيم کتاب آمد از عرش برین ز انوار خدا نور مبین ولے در پیش این بے چشم مردم بسے بے قدر دیدم بر زمین زامن جاہ مسلمان کیا یہ وہ قرآن نہیں زامن جاہ مسلمان کیا یہ وہ قرآن نہیں یہ ہے وہ قرآن مگر کامل تیرا ایمان نہیں ایک ہو کر سب ہما قبل خدا کو تھام لو ایک ہو کر سب ہما قبل خدا کو تھام لو نصرت مومن بتا کیا وعدہ رحمان نہیں دیکھتا ہوں میں کف مسلم میں ہر ایک چیز کو دیکھتا ہوں میں کف مسلم میں ہر ایک چیز کو عامل قرآن نہیں ہے اس لیے ذیشان نہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم علماء کرام قراء اعظام قریب اور دور سے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام سب سے پہلے اپنے میزبان مکرم اور ان کے رفقاء کار کا مشکور ہوں انہوں نے ذرا نوازی فرمائی یہاں آنے کا حکم کیا اور تکمیل قرآن کی اس بابرکت تقریب کے جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں ہمیں بھی شرکت کا موقع دیا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرات کو دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے آپ حضرات بھی قریب اور دور سے اپنے اوقات سے وقت نکال کر دین اسلام امام الانبیاء سرتاج انبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے قلب اطر پہ اترنے والی لاریب اور لازوال کتاب قرآن مجید، اور آپ کی تیار کی ہوئی قدسی حضرات کی جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور علماء صلحاء اتقیاء اصفیاء اور مدارس اسلامیہ کی محبت میں تشریف لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ قابل صد مبارکباد ہیں یہ بچے اور ان کے اساتذہ اور والدین کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی خدمت کے لیے منتخب فرما دیا۔ جتنی مبارک دی جائے وہ کم ہے، اور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان معصوم بچیوں اور اس کے والد اور دادا جان کو سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے مولوی ارشد جدون صاحب کہ وہ وقت بھی یاد ہے جب یہ مدرسے میں ان کے والد صاحب لے کے گئے داخلے کے لیے، بالکل چھوٹے سے اسی اپنی بچی کی طرح، اور پھر وہاں رہ کے حفظ قرآن کی تکمیل کی، پھر درس نظامی پڑھا، پھر جامعہ فاروقیہ کراچی سے دورہ حدیث کر کے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس محنت کی وہ ثمر اور بہاریں دکھا دی۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ مولوی بن جانا اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے، یہ اتنا بھی آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھا، کہ اپنی اولاد کو دیکھو والد گرامی، اصل قربانی تو ان کے والد کی ہے کہ چھوٹے سے بچے کو اپنے سے دور کیا۔ کتنی راتیں اب ماں قبر میں چلی گئی، اب اللہ وہاں اس کو خوب قبر کو نور سے بھر دے، اور اس کا صلہ ہمیں امید ہے مل رہا ہوگا۔ کتنی راتیں ماں نے اپنے معصوم بچے سے جدائی کے ساتھ رو رو کے گزاری ہوں گی، اور بچہ کتنا اپنے گھر کو اور والدین کو یاد کر کے رویا ہوگا۔ پھر ان حالات میں اور استقامت کے ساتھ وہاں بیٹھے رہے، پڑھتے رہے، والدین نے جدائی کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا آج صلہ دیا ہے۔ جو درخت لگایا تھا آج وہ پھلدار درخت بن گیا، اللہ تعالیٰ اس پھل کو اور زیادہ اس میں اضافہ فرمائے اور اس کے پھولوں میں اضافہ فرمائے۔ چار دانگ عالم میں جو گناہوں کی اور شرک و بدعات اور رسومات کے جو اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچیوں اور جتنے اس ادارے سے بچیاں اور بچے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس دنیا میں روشنی کا ذریعہ بنا دیں۔ میں لمبی چوڑی بات کا تو وقت نہیں ہے، میں مختصراً دو چار باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک قرآن مجید کی میں نے آیت کریمہ پڑھی اور سورہ سعد کی بالکل ابتدا پڑھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے قرآن تمہیں عزت دینے کے لیے اتارا ہے، یہ تمہارے لیے عزت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں کون ایسا ہے جو عزت نہ چاہتا ہو؟ دنیا میں کون ایسا ہے جسے مقام اور مرتبہ نہ چاہیے ہو؟ تو مقام اور مرتبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا۔ دوسری جگہ ارشاد فرما دیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ ذکر کے معنی بہت ہوتے، یاد کرنا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے، ذکر کا معنی تذکرہ کرنا بھی ہے۔ ذکر سے یہی قرآن مجید بھی مراد ہے، جیسے حضرت شاہ صاحب نے آیت پڑھی تھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ذکر کا یہاں معنی صاحب جلالین نے شرف اور عزت اور بزرگی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں عزت دینے کے لیے اتارا ہے، مقام اور مرتبہ دینے کے لیے اتارا ہے۔ بطور ثبوت کے اس کے ساتھ حدیث مبارکہ بھی ملا لیتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء شرفا، ہر چیز کے لیے ایک شرف ہوتا ہے۔ یتباہون بھی، لوگ اس پر فخر کیا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میری زمین ہے، کوئی کہتا ہے میری جائیداد ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس کوٹھیاں اور کاریں ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ لوگوں کی اپنے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ فخر کیا جاتا ہے۔ یتباہون بھی وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي،
بے شک میری امت کی شرف اور عزت اور مقام اور مرتبے کی چیز وہ شرف القرآن، اور ان کو عزت دینے والی چیز اللہ کا قرآن ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عزت کی چیز کو قرآن کو قرار دے دیا ہے۔ قرآن کے بغیر مسلمان کی کسی اور چیز میں عزت نہیں ہے، یہ ہمیں پلے میں باندھ لینا چاہیے۔ جب تک امت مسلمہ کا تعلق قرآن سے جڑا رہا اس وقت تک اللہ نے امت کو عروج عطا کیا۔ جس دن سے ہم نے قرآن سے اعراض کیا ہے اس دن سے ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ اگر ہم دنیا میں ذرا تھوڑا سا نگاہ دوڑا کے دیکھیں، پہلے سے زیادہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، پہلے سے زیادہ آرام اور سہولتیں ہمارے پاس ہیں۔ میں کبھی یار دوستوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، اور آج سے پیچھے جو بادشاہ گزرے نا، پوری دنیا کے جو بادشاہ گزرے، یہ سہولتیں ان کے پاس بھی نہیں تھی جو آج کے ایک غریب کے گھر میں موجود ہے۔ ہم اگر غور کر لیں تو اس وقت کے بادشاہ، اب پنکھے کے لیے گرمی لگتی تو پنکھا چلانے کے لیے وہ مروحہ طاؤسی، مور کے پروں کا بنا ہوا پنکھا، وہ جلانے کے لیے نوکر رکھے جاتے تھے۔ اور آج غریب سے غریب کے گھر میں نیچے مزے سے سویا اوپر پنکھا چل رہا ہے۔ اس وقت بادشاہوں کو پیغام بھیجنے کے لیے مہینوں کے سفر کرنے پڑتے تھے لوگوں کو، اور پیغام لے کے جایا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ، پہلے تو ڈاک ہوتی تھی وہ بھی چھوڑ دے، آج ہر ایک کے جیب میں سب کچھ پڑا ہے، یوں لکھا، بٹن مارا، کلک کیا، ہو جا رہا ہے۔ 30 سیکنڈ میں امریکہ پہنچ گیا، 30 سیکنڈ میں وہ پہنچ گیا برطانیہ، پوری دنیا میں یہ پہنچ گیا۔ آج جو سہولیات اللہ نے ہمیں دی ہیں اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، پرانے وقتوں کے بادشاہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود سوال یہ عزت کیوں نہیں؟ ہماری عزت کیوں نہیں؟ ہم ذلیل کیوں ہو رہے؟ ہم رسوا کیوں ہو رہے؟ اور ہم میں سے ہر شخص پریشان کیوں ہے؟ اب اس کا جواب ایک انگریز کی زبان سے سنتے، اس لیے کہ عام طور پر مولوی کوئی بات کرے لوگ کہتے ہیں جی مولوی نے کہہ دیا۔ بھائی انگریز کی زبان سے سن لو۔ انگریز کون ہے؟ وزیر اعظم ہے برطانیہ کا، ملکہ برطانیہ اس سے پوچھتی ہے، لارڈ میلبرن سے پوچھتی ہے، مجھے بتا وزیر اعظم تو پوری دنیا گھوما ہے، پوری دنیا میں گھوم پھر کر تو نے دیکھا ہے، مجھے بتا دنیا میں تجھے سب سے عجیب چیز کون سی لگی؟ تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ ایک انگریز برطانیہ کا وزیر اعظم کہتا ہے، پوری دنیا میں سب سے عجیب چیز مجھے مسلمانوں کا عروج لگا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی۔ سب سے زیادہ عجیب چیز مسلمانوں کا عروج۔ اچھا تو پھر تو یہ بتانا، مسلمانوں کا عروج تو تجھے بڑا عجیب لگا، آخر اس کے کوئی اسباب اور ذرائع اور سبب بھی تو ہوگا۔ کہا بالکل اس کے اسباب اور ذرائع اور سبب موجود ہے۔ کہا کیا سبب ہے؟ کہا اس کا سبب وہ ہے جو ان کے آخری نبی نے جو کلام الہی لا کے انہیں دیا ہے، اس کلام الہی کی وجہ سے اللہ نے انہیں عروج عطا کیا۔ یہ ایک انگریز تجزیہ کر رہا ہے، کافر، کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے انہیں اس دن سے کافر مجھے اور تجھے ذلیل کرنے پہ لگا۔ اگر آپ نے تھوڑا سا تاریخ کو دیکھا ہو، میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاتا لیکن اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہہ دوں یہاں پہ، لارڈ میکالے جو تھا یہ یہاں آیا جب متحدہ ہندوستان تھا۔ یہ میں اس لیے اکثر جگہ یہ بات میں نے کی ہے اور اس لیے بھی کہہ دیتا ہوں کہ میری یہ بات سننے کے بعد اس کی تحقیق کیجئے، اگر میری یہ بات ٹھیک ہو تو مسلمانوں خدا کے لیے جاگ جانا، اور اگر میری بات غلط ہو تو میری اصلاح ضرور کرنا، میں انتظار کروں گا، میری اصلاح ضرور کرنا کہ آپ غلط ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں آپ کی، میری اصلاح ضرور کر لینا۔ لارڈ میکالے کو انگریزوں نے بھیجا اور ہندوستان، متحدہ ہندوستان، پاکستان، موجودہ انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ بر صغیر پاک و ہند جسے کہتے تھے، 3 سال اس نے یہاں گزارے۔ یہ خود رپورٹ لکھ رہا ہے، یہ رپورٹ خود لکھ رہا ہے، 3 سال یہاں گزارا، ہر آدمی سے ملا، ہر آدمی سے ملنے کے بعد 3 سال کے بعد وہاں جا کے اپنے بڑوں کو جو رپورٹ پیش کی تو اس کے الفاظ پہ غور کر، وہ کہتا ہے 3 سال، بہت ساری باتیں اس نے کہی، میں صرف 2-3 کی طرف اشارہ کروں گا۔ کہتا ہے میں 3 سال وہاں گزار کے آیا، مجھے پورے متحدہ ہندوستان میں گداگر کوئی نظر نہیں آیا، منگتو، سوالی، مانگنے والا مجھے کوئی نظر نہیں آیا،
اور میں 3 سال وہاں گزار کے آیا، 93% متحدہ ہندوستان کے رہائشی خواندہ ہیں، پڑھے لکھے۔ اچھا 93%، باقی جو 7% ہے نا، ان کو بھی اپنے مذہب کی پوری معلومات رکھتے، مذہب کے بارے میں پوری معلومات۔ اور آج سکول بھی بہت ہے، کالج بھی بہت ہے، مدارس بھی بہت ہے۔ دکھے دل سے ایک بات کہوں گا، آپ نے بھی شاید وہ دیکھو، ایک ساتھی نے پنجاب میں ایک جگہ تھا، ایک ساتھی نے ایک ویڈیو کلپ ہی سنو جی، میں نے کہا سناؤ، جو سنا تو ایک یہ جو مائک لے کے گھومتے رہتے میڈیا والے، تو وہ ایک نوجوان لڑکے سے پوچھتے ہیں، کوئی ٹکٹار سٹار ہے، اس سے پوچھنے لگے مائک پکڑ کے، زمن پیغمبر نوم سے دے کچھ تو کہے کوئی کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ تو آگے تھا وہ کہتا ہے مجھے نہیں آتا، مجھے بولتا پیغمبر نوم ناراض، وہ پھر کہتے تو اتنا بڑا ٹک ٹاک سٹار بن گیا، تجھے نبی کا نام نہیں آتا، تو یہ پھر اس میں نے کہا بند کر لے۔ کہتے نہیں جی سنو بڑے مزدار ہے، مزے کرنے کے لیے نہیں، ہم رونے کا مقام ہے، یہ مزے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی مقام ہے۔ میں نے کہا بند کر، تو کچھ سمجھا اس سے؟ کہتا ہے جی کیا؟ تو دیکھو نا دیکھو اس کو نام۔ میں نے کہا نہیں، اس نوجوان ٹکٹار پہ اس کے بڑے لائک ہے، بڑے فالوور ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن اسے کلمہ نہیں آتا۔ تو جی یہ کیا؟ میں نے کہا اب دیکھو جس شخص کو کلمہ آئے اسے نبی کا نام نہیں آئے گا، سیدھی سی بات ہے، یہ کوئی منطق تو نہیں، نہ کوئی سائنسی بڑی پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے۔ اور کلمہ آئے گا تو نبی کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جس کو کلمہ نبی کا نام نہیں آتا اس کا مطلب اسے کلمہ نہیں آتا، جس کو کلمہ نہیں آتا اسے باقی مسلمانی کیا آتی ہوگی؟ تو یہ انگریز کہتا ہے کہ جی 93% خواندہ ہیں، گداگر کوئی نہیں۔ آپ انگریز کی لکھی ہوئی ٹامسن کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھ لیں، اس میں آپ کو ملے گا کہ یہ ہندوستان کو وہ سونے کی چڑیا کہتے تھے، یہ سونے کی چڑیا تھی، یہاں ہمارے ایمان اور دولت پہ ڈاکہ ڈالنے آئے تھے وہ، آج پھر ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جیسے آئی تھی اور پھر اس کے بعد برطانیہ کا تسلط ہوا یہاں پہ، اسی طرح کے حالات آج بھی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے اندر خدا کے لیے مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ۔ تو اس وقت سے یہ انگریز آیا، اس نے تفرقہ بازی کی بنیاد رکھی، یہ ملا یہ مسٹر ہے، اس کی بنیاد رکھنے والا انگریز ہے۔ آج تک دنیا تانے ہمیں دیتی رہی کہ ہم کتابیں دیکھ کے یہ تجھے انگریز کی کتابوں میں نہ ملے تو میرا گریبان آ کے پکڑنا۔ انہوں نے خود کہا ان میں ہم نے تفرقہ بازی کی بنیادوں کو رکھا، انہوں نے آ کے یہاں رنگ برنگے لوگ پیدا کیے اور تفریق اور جدائی ڈال دی، اور اس کے ساتھ آج ہم نے یاری لگائی ہوئی ہے۔ اس انگریز کو اپنا ہمدرد سمجھ رہے ہیں جس نے ہمارے آ کے ایمان بھی لوٹا، ہماری دولت کو بھی لوٹا، ہمیں پائی پائی کا محتاج کیا، آج اس کو ہم اپنا ہمدرد سمجھ رہے۔ اللہ کا قرآن اسے ہمارا دشمن کہہ رہا، ہم اسے اپنا دوست سمجھ رہے۔ خیر اس نے یہ کام کیا، یہ وہاں رپورٹ دے دی، پھر کہا جی کیا کیا جائے؟ کہا ان کا تو نے تشخیص کی، ان کا علماء کے ساتھ گہرا ربط ہے، تشخیص کیے، ان کا علاج بھی تو بیان کرے گا۔ اس نے نصاب تعلیم جی بنا لیا۔ نصاب تعلیم بنانے کے بعد اب کیا ہوا؟ نصاب تعلیم بنانے کے بعد صورتحال ہمارے سامنے، ایک دکھے دل سے پڑھے لکھے حضرات یہاں بیٹھے، سکولوں والے حضرات بھی ہیں، ان کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ اب مجھے بتائیے کہ تقسیم تو ہو گئی، ملا اور مسٹر کی تقسیم تو ہو گئی، ایک دو طبقے وجود میں آ گئے۔ ایک نے کہا ہم سائنس ٹیکنالوجی اور فلاں فلاں میں ترقی کریں گے اور یوں کریں گے، ملک کو عروج پہ پہنچائیں گے۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، حکومتیں ان کے ساتھ، پیسہ ان کے پاس، سارا کچھ ان حکومتوں نے سب کچھ مہیا کرتی ہے۔ اس کے بعد اب میرا پوری قوم سوال ہے، دنیا کی 500 بڑی یونیورسٹیوں میں پاکستان کا نام کیوں نہیں ہے؟ اس کا سوال کس سے بنتا ہے؟ مولوی سے؟ یہ سوال ان سے کرو جن لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا
مولوی سے سوال کرتے، مولوی کو حکومت نے دیا کچھ نہیں، چندے لے لے کے ایک ایک کے دروازے پہ جا کے لوگوں سے زکات وصول کر کے، ایک لوگوں کے تانے سہ کر، لوگوں کی باتیں سہ کر، لوگوں سے زکات وصول کر کے، اور جا کے کسی مفتی جس پہ تمہیں اعتماد ہو اس مفتی سے جا کے پوچھ لینا کہ جس کو ہم زکات دیتے، زکات دینے کے بعد اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں لگائی ہے؟